7 قسم کے درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہیں۔ وہ 7 قسم کے درخت یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک نہایت اہم بات زیادہ گردش کر رہی ہے کہ 7 قسم کے درخت ایسے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کو بغیر تحقیق کے آگے بھی شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث میں ایسے 7 مخصوص درختوں کی کوئی مستند فہرست موجود نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ فلاں درخت پر لازماً جنات رہتے ہیں درست نہیں۔ البتہ قرآن کریم سے یہ ضرور ثابت ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح پیدا کیے گئے ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور برے بھی۔ بعض علماء نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ویران جگہیں، گھنے جنگلات اور ایسی جگہیں جہاں انسانوں کی آمد و رفت کم ہو، وہاں جنات کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاص درخت کو یقینی طور پر جنات کی رہائش گاہ قرار دینا درست نہیں۔ عوام میں جن درختوں کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے ان میں پرانا برگد، پیپل، املی، بیری، گھنے بانس، ویران کھجور کے جھنڈ اور جنگلی جھاڑیاں شامل ہیں، مگر یہ سب عوامی روایات ہیں، دین کا ثابت شدہ حکم نہیں۔ اگر آپ رات کے وقت کسی سنسان جگہ یا گھنے درختوں کے قریب جائیں تو ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ ایک مسلمان کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 7 درختوں کی جن کے بارے میں عوام میں مختلف روایات مشہور ہیں۔ سب سے پہلے برگد کا درخت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے برگد کے درخت پر جنات رہتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ ویران جگہ پر ہو۔ دوسرا، پیپل کا درخت۔ برصغیر میں اس کے بارے میں بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں کہ رات کے وقت اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا، املی کا درخت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے رات گزارنا مناسب نہیں، حالانکہ اس کی کوئی مستند شرعی دلیل موجود نہیں۔ چوتھا، بیری کا پرانا اور ویران درخت، اس کے متعلق بھی عوامی عقائد پائے جاتے ہیں۔ پانچواں، بانس کے گھنے جھنڈ۔ جہاں اندھیرا اور خاموشی ہو وہاں لوگ خوف محسوس کرتے ہیں اور اسے جنات سے جوڑ دیتے ہیں۔ چھٹا، ویران کھجور کے باغات، ان کے بارے میں بھی بعض علاقوں میں ایسی باتیں مشہور ہیں۔ ساتواں، گھنی جنگلی جھاڑیاں، جہاں انسان کم جاتے ہوں، وہاں بھی لوگ مختلف قصے سناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان تمام باتوں کے حق میں قرآن یا صحیح حدیث سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں، اس لیے ان روایات کو دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ اسلام ہمیں وہم اور بے بنیاد خوف سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کبھی رات کے وقت کسی ویران جگہ سے گزرنا پڑ جائے تو دل میں خوف پیدا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہی وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور یہی ایک مومن کی اصل حفاظت ہے۔ اگر کسی جگہ خوف محسوس ہو تو اسلام اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو رات کے وقت کسی ویران جگہ، گھنے درخت یا جنگل کے قریب خوف محسوس ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا جواب بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل سے ہر قسم کا وہم نکال دیں اور یہ یقین رکھیں کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی جن، شیطان یا دوسری مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ رات کے وقت گھر سے نکلیں یا کسی سنسان جگہ سے گزریں تو بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، کیونکہ یہ مسنون اذکار اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی احتیاط بھی ضروری ہے، کیونکہ اندھیری اور ویران جگہوں میں سانپ، بچھو، جنگلی جانور یا دوسرے خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا عقل مندی ہے، لیکن ہر ویران درخت کو جنات کی رہائش گاہ سمجھ لینا درست نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائیں، بلکہ پہلے دیکھیں کہ کیا وہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہر قسم کے وہم، خوف اور بے بنیاد عقائد سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔